الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بس میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ کی بات کرنی ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنی ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے ہوگا عمل، اور یہ سٹنگ ہوگی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر دنیا کے لیے ہو، کوئی مفاد کے لیے ہو، کوئی لالچ ہو، تو وہ الٹا ببال ہے۔ دکھلاوا نہیں کرنا، ریاکاری جو ہے وہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ ہم صرف اللہ کی بات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں مزمل بھائی، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اللہ کے لیے جدائیاں ہوتی ہیں، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، جدائیاں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اوکے، تو اس نسبت سے میں یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں علماء دیوبند کے عقائد کے اوپر۔ جو کتاب ہے نا المحند علی المفند، 1 صدی پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور کبار علماء دیوبند کے اس میں تقریز دستخط ہیں، سگنیچرز ہیں، ٹھیک ہے۔ حسام الحرمین جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے مقابلے میں لکھی گئی تھی، یعنی کہ انہوں نے اعتراضات کیے تھے دیوبند کے عقائد کے اوپر، تو اس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ اس میں 3 عقیدوں پر میں نے اللہ کے فضل سے رجوع کیا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ الحمدللہ جو قرآن اور صحیح حدیث سے بات نہیں ملے گی اس پر رجوع ہی کرنا ہے سر، قرآن اور صحیح حدیث، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے یعنی قرآن، ایک سنت رسول ہے یعنی کہ حدیث، اور یہ دونوں آسمانی علوم ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو وحی میں اپنے حبیب پر نازل کرتا ہوں، میرا نبی وحی اترتی ہے اللہ کے نبی کے اوپر، تو وہی بات فرماتے ہیں۔ اور ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا لکھ، اس زبان سے حق کے سوا، سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے ادھر ریکارڈنگ لگائی اپنے یوٹیوب چینل پر، علماء دیوبند کے جو ہیں کیا اسے کہتے ہیں، کبار ہیں، ان کی میں نے ریکارڈنگ لگائی۔ یہ علماء کرام کی رائے ہے کہ جب میں نے اس سے سوال کیا کہ جی المحند المفند کا جواب دیں، خاص طور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے کہ تو ہم تیرے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں، اللہ کے بعد بعد از خدا بزرگ توئی ہے نا، فارسی میں توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے بارے میں جس نے جھوٹ بولا نا وہ بھی جہنمی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ جھوٹ بولا جس نے اللہ کے نبی کے اوپر، جھوٹ باندھا، جہنم میں جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہے کیا کہ جو جس میں اطہر کے ساتھ مٹی ٹکرا رہی ہے شکابہ سے افضل ہے۔ میں نے ادھر یہاں ریکارڈنگ لگانے کا مقصد اپنی اصلاح تھی، اللہ کی قسم، کہ یار چلو کوئی عالم جواب دے دے، تو بڑے عالم ظاہر ہے جو کمانڈ کر رہے ہیں علماء دیوبند کے جو بڑے علماء ہیں، تو ان سے میں نے گزارش کی تھی جواب دیں، قرآن صحیح حدیث ہے، مگر نہیں۔ علماء کرام سے میرا رابطہ ہوا، منظور مہنگا صاحب، طارق مسعود صاحب، مفتی سعید خان صاحب اسلام آباد والے، جامعہ اشرفیہ میں نے رابطہ کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ ایون کہ کراچی میں جامعہ الرشید ہے،
مولانا عبد الرحیم صاحب ہیں، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، مفتی سبحان صاحب، راشد سومرو صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب بیمار، اللہ ان کو صحت دیں، ہم تو آمین، ہم تو یہ کہیں کہ صحت دیں۔ کئی علماء سے رابطہ میں نے کوشش کی مگر جواب نہیں، جواب ہوا ہی نہیں ہے تو ہوگا کیا دیں گے؟ الیاس گمن صاحب سے چیٹنگ ہوئی، نہیں جواب۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے اور کہانی کرائی، جی آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ پر جواب دیں کہ واقعی عقیدے قرآن سے حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، اس کا جواب دیں۔ میں کہا یار اللہ دے بندے یار جواب دیو، آپ تو مناظرے کرنا شروع ہو گئے، ہم تو سیکھنے کی نیت سے یار کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں علماء سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں ہے، مگر وہ آپ کے، میں اب سمجھتا ہوں وہ آپ کے علماء کے بارے میں نہیں ہے سر، وہ علماء حق کے بارے میں ہے، جو قرآن سے بات کرتے ہیں، صحیح حدیث سے بات کرتے ہیں اور امت کو جوڑتے ہیں۔ تو اس نسبت سے میں الحمدللہ یہدیکم اللہ یسر بالک، میں نے ابھی رابطہ کیا، یہ جامعہ احسن علوم ہے، مفتی ضرب علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی کمی کجی کو معاف کرے مزمل بھائی، آمین، اور ان کے جو انہوں نے نیک کام کیا اللہ پاک ان کو صلہ دے۔ تو جامعہ احسن علوم ہے، مفتی ضرب علی خان صاحب کا مدرسہ، ان کا بیٹے ہیں، ایک ہی ہاں بیٹے ہیں ان کے، مفتی انور، نوجوان ہی ہیں، یہ مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا، میں کہ یار شاید ان کے پاس تحقیق زیادہ، کیونکہ منظور مینگل صاحب بھی، طارق مسعود صاحب بھی، اور بھی علماء کہتے ہیں یار، زاہد الراشدی صاحب بھی، حالانکہ وہ خود بزرگ ہیں، شیخ الحدیث ہے زاہد الراشدی صاحب، کہ ان کی مفتی ضرب علی خان صاحب کی بڑی تحقیق ہے، میں کہ شاید ان کے بیٹے کے پاس کوئی جواب ہو قرآن کی آیت سے یا صحیح حدیث سے۔ میں نے رابطہ کیا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ نا میرا امتحان لے رہے ہیں۔ میں نے کہا بھئی امتحان تو نہیں لے رہا، یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیت یا صحیح حدیث سے۔ تو کہتے ہیں جی ابا جی نے ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے ابا جی بڑی ہستی تھے، یعنی کہ اس لحاظ سے علم کے لحاظ سے، جو کہ بقول آپ کے علماء کے۔ تو کیا پتہ جواب ہو، تو کہتے ہیں وہ ابا جی نے نا جی اس پر جواب دیا ہوا ہے، تو میں آپ کو نا واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، پہلے میں نے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا، وہاں ادھر لگا دوں گا انشاءاللہ۔ تو مجھے خوشی، میں کہ یار چلو مسئلہ حل ہو گیا ہے، ایویں میں ہر علماء دے ریکارڈنگ چاڑتا پیسے تھے، میں بڑی خوشی، بڑی مسرت ہوئی، میں نے کسی سے بات بھی نہیں کی، پر مجھے اندر سے پتا تھا کہ جواب کو نہیں ہونا نا کوئی۔ سر ہمیں تو پتہ ہے نا کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ الحمدللہ جو بندہ قرآن اور صحیح حدیث پر آ جاتا ہے نا، اللہ کے فضل سے تمام، میں نے اللہ کے فضل سے تمام فرقوں کو طلاق دے دی ہیں، 3 طلاقیں تمام فرقوں کو۔ یہ جنازے 4 تکبیرہ بندہ پڑھتا ہے نا، ایسا نہ فارغ کر چھوڑا، تمام فرقوں سے اعلان برات اللہ کے فضل سے الحمدللہ، اور کسی کے پریشر پر نہیں اور کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں یہ بھی بتا دوں، لوگ کہیں گے فلانا بندہ خوش ہے فلانا، اور نہیں سر، ہمیں خوشی چاہیے، رضا چاہیے صرف اللہ کی، دیٹس اٹ۔ اللہ کو جان دینی ہے، لوگوں کو تھوڑی دینی ہے یار۔ مزمل بھائی سینس لیس لوگ ہیں۔ خیر کہتے ہیں آپ واٹس ایپ پہ، پھر وہ جواب کو نہیں دیا، تو میں نے فون پہ کہا یہ آپ جواب دے دیں۔ کہتے ہیں جواب فقہا نے، بڑی تعداد ہے فقہا کی جو اس کے عقیدے قائل ہے۔ میں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو نہیں ہے نا یار مولانا صاحب، تو اس پر وہ کہانیاں کراتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ 3 دن گزر گئے ہیں، دارالافتاء سے ہی جواب آئے گا، ہمارے دارالافتاء سے جواب آئے گا، تو مفتی ہے تو تو جواب دے نا۔
آپ مفتی ہیں، آپ دیکھیں نا، آپ ماشاءاللہ جو جاب کرتے ہیں، آپ اپنا اگر فن میں مار نہیں ہے تو آپ پھر ادھر آ نہیں سکتے ہیں جی. آپ کا ادھر مقصد نہیں ہے بیٹھنے کا، اور آپ سب بھائیوں کا جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ اپنے کام میں آپ کو یعنی کہ آپ ایکسپیرئنس نہیں ہے، آپ کو یعنی کہ آپ کو مہارت نہیں ہے، تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم لینا آنا تھے پھر. تو انہوں نے کہا جی میں جواب دوں گا. تو 3 دن مزمل بھائی گزر گئے، کوئی جواب نہیں. معد الاسلام بات کر رہا ہوں جہلم سے. اچھا جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اللہ کا احسان ہے. آپ تو ہمارے بزرگوں کی ماشاءاللہ اتنی بڑی ہستیوں کے آپ بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. جزاکم اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. آمین. ایک مسئلہ پوچھنا تھا 1 منٹ سے کہ المحند المفند کتاب ہے نا علماء دیوبند کی، جی جی اس میں ایک قیدہ لکھا ہوا ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مٹی ٹکرا رہی ہے عرش کعبہ سے افضل ہے. قرآن یا صحیح حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں یہ اس طرح فون پہ کرنے والی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ المحند علی المفند جو ہے وہ بالکل صحیح کتاب ہے، اور علماء جی جی دیوبند کی بڑوں کی کتاب ہے. جی 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 اور اس کے بارے میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ. نے قرآن کریم میں ہر سال میں بڑی تفصیل فرمائی ہے، اور اس کے مختلف جوابات اور جو بھی اس کے اوپر جرا ہے، جو بھی اس کے اوپر اعتراضات ہیں، ان کے قابل تشخیص جوابات ٹھیک ہیں. جی 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 اگر آپ یہ نمبر مجھے واٹس ایپ کر دیں، جی میں جی. اپنے ہمارے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والے ہیں ان سے آپ کے رابطہ کرا دوں گا. اچھا 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 وہ اچھا آپ کو اچھا. اس بارے میں تفصیلات دے دیں گے. تو ویسے آپ کے پاس کوئی آیت ہے یا حدیث صحیح؟ جی جی بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. یہ آپ اس وقت کیا امتحان لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں امتحان نہیں، گزارش ہے کہ اگر کوئی ہے تو اگر پیش کریں تاکہ میں بھی خوشی ہوگی. یقین کریں بہت خوشی ہوگی. جی جی بالکل. دیکھیں ہر بات اس طرح آپ مجھے ظہر کی نماز آیت کو دکھا سکتے ہیں؟ نہیں آپ جو یہ بتائیں نا آپ مجھے. دیکھیں فجر کی نماز آیت میں دکھا دیں. قرآن کی میں نے اس لیے گزارش کی ہے نا جی کہ المحند المفند آپ کی قائد علماء دیوبند ہے نا اصل میں، جی جی تو اس میں آیات اور صحیح حدیث ہونی چاہیے نا. بالکل ہونی چاہیے. اس میں ہے موجود ہے سب کچھ. اس میں اس کے جتنے عقائد ہیں وہ سارے قرآن کریم اور حدیث سے ہی اخذ ہیں. اچھا تو آپ اس وہاں بھی ایک بہت بڑی امت ہوتی ہے فقہا، جو کہ تمام شریعت کے دلائل اور اصولوں کو اور تمام مگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس عقیدے کے خلاف ہے نا مولانا. جی بالکل وہ آپ کی بات صحیح ہے. تو پھر اجماع امت ہے نہ ہی قرآن کی آیت آپ بتا رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں. دیکھیے میں نے آپ سے وہی کہا نا کہ آپ اب پوری بات سمجھے بغیر بات کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ المحند علی المفند میں جو چھاپا گیا وہ غلط چھاپا ہے، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ نہیں میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیات صحیح حدیث کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ بات ہو نا. آپ کی بات صحیح ہے، ریفرنس سے ہی بات کریں گے. آپ مجھے بتائیے آپ کو کون سے اعتراض عقیدے پہ آپ مجھے ای میل کریں یا پھر واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. نہیں وہ عرض یہ ہے کہ اعتراض یہی ہے نا جی کہ عرش کعبہ سے افضل ہے، مٹی جو ٹچ کر رہی ہے، تو اس کی دلیل ہو نا. مفتی صاحب نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے رحمۃ اللہ علیہ. جی جی انہوں نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہ 73 کی جگہ جو ہے وہ 72 آ گیا ہے یا غلط آ گیا ہے، الٹا چل گیا ہے. اچھا اچھا. اور اس کے دلائل بھی موجود ہے کہ کس نے شرارت کی ہے، کیسے کی ہے، وہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی. چلیں مگر گزارش ہے کہ آپ مجھے سینڈ کر دیے گا قرآن کی آیات سے صحیح حدیث سے. جی 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 بہت شکریہ بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اور بھائی جواب وہ ہوگا ہی نہیں تو کیسے دیں گے؟ میں نے ان کو کہا جی ایک آیت پیش کر دیں، گزارش ہے، یا صحیح حدیث. ہاں جی بالکل بھیجیں گے. کوئی نہیں بھیجی. تو بھائیو ایسے نہ کریں، علماء ایسے نہ کریں. گزارش ہے. چلو میں نے تو اللہ کے فضل سے اعلان برات کیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، اور میں پھر عرض کروں کہ میں نے ابھی پوری ویڈیو اس پر اپلوڈ کرنی ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا الحمدللہ. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کوئی نسبت ہماری کوئی بریلویوں کے ساتھ یا دیوبندیوں کے ساتھ، شیعہ سنی کے ساتھ تو نہیں ہے. نسبت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. اور یار ڈرو اللہ سے. واعتصموا، اللہ فرماتے ہیں بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اور بھائی تفرقے میں نہ پڑو.
جی اماد الاسلام صاحب شہرت چاہتے ہیں، اور شہرت کے تواڈے مولوی جڑے آندے نے یوٹیوب تے جتنے بھی جنہیں لکھوں سبسکرائبر، میں نے تو کوشش کاوش بھی نہیں کی ہے، جو پیسے دے کر سبسکرائبر بڑھاتے ہیں، ویوز پھر بھی کوئی نہیں آندے مجھے تو پتہ ہے نا سارے دی پیسے دی یعنی کہ گیم چلتی پی ہے یوٹیوبراں دی، پیسے بھی لیتے ہیں۔ میں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، 1 روپیہ آج تک یوٹیوب سے نہیں لیا مزمل بھائی، 1 روپیہ کدھر گلاں کرتے ہو؟ گلاں کرنی آسان، تو وہ کہانی کرائی ہے انہوں نے جناب، کوئی جواب نہیں دیا جامعہ احسن العلوم کے معتمم صاحب نے۔ پھر میں نے کہا چلو یار یہ میرا فائنل کلپ ہے اس پر، یعنی کہ المحنت الفنت کے جو یہ عقیدہ نا کہ جسم اطہر کے ساتھ مٹی ٹکراری عرش کعبہ سے افضل ہے، یہ میرا فائنل کلپ ہے۔ اب میں دوسرے موضوع پر کلپ بناؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ ظاہر جواب نہیں ملا تو پھر بندہ بار بار عجیب سا لگتا ہے، آکورڈ لگتا ہے وہ۔ تو پھر میں نے نا جی یہاں ایک گجرات میں میرا خیال ہے گجرانوالا میں بڑے خوشحال بیان کرتے ہیں، دیوبند کے چشم چراغ ہیں، یعنی کہ بڑے اچھے مبلغ ہیں، ان کے بڑی تقریریں کرتے ہیں، قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، ان کی بھی عزت تکریم دل جان سے ہے، مگر علمی اختلاف رکھتے ہوئے۔ میری ان سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے، تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا چلو یار ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں، ٹیسٹ کر لیتے ہیں، کیا پتہ کوئی جواب قرآن کی آیت سے صحیح حدیث سے دے دیں۔ تو میں نے جب فون کیا ان کو تو وہ کہنے لگے خیریت سے، میں نے کہا جی اماد الاسلام یہ مسئلہ پوچھنا ہے المحنت کا، کہتے ہیں ابھی تو میں مصروف ہوں آپ کل فون کیجئے گا۔ میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات، جب میں مصروف ہے کوئی بات نہیں۔ اگلے دن پھر میں نے فون کیا، میں نے کہا وہ آپ سے سوال کیا تھا المحنت الفنت کا، کہتے ہیں میں نے تو پڑھی کوئی نہیں ہوئی حساب لاؤ کہ انہوں نے اپنے عقائد ہی نہیں پڑھے ہیں۔ ہم عرض کر رہا ہوں جی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بس ایک مسئلہ پوچھنا تھا، یہ المحنت الفنت کا عقیدہ جو ہے نا قائد علماء دیوبند کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مٹی ٹکراری عرش کعبہ سے افضل ہے، کوئی قرآن کی ہے صحیح حدیث سے ہے کوئی دلیل؟ یہ تفصیل طلب بات ہے، میں اس وقت تھوڑا مصروف ہوں، اگر آپ صبح فون کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ چلیں میں صبح فون، اگر کوئی ویسے قرآن کی کوئی نص سے ہے کوئی دلیل مولانا؟ میں نے عرض کیا نا، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں جس پہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ 12 بجے کل کال کر لینا، 12 بجے۔ اچھا جی، اس پہ بات کر، میں اس وقت مصروف ہوں ذرا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں 12 بجے کال کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مٹی ٹکرا رہی ہے عرش کعبہ سے افضل، یعنی کہ قرآن کی آیت اگر صحیح حدیث مل جائے۔ دیکھیں نا، جو وہ اکابرین نے لکھی ہے بات، جی تو وہ ہم سے زیادہ قرآن و سنت کا علم جانتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں جی، اس میں اب ہم اپنے طور پہ ایک تحقیق کریں گے تو ظاہر وقت بھی لگے گا۔ تو مولانا اس میں یہ ہو کہ تحقیق اگر آپ فرما دیں، اگر کوئی دلیل کے ساتھ واٹس ایپ پہ مجھے جواب دے دیں تاکہ مجھے بہتر ہے کہ اس حوالے سے جو مناظرین ہیں نا جی جی ان سے رابطہ کریں۔ میں تو ایک میری تو حیثیت ایک وائز کسی ہے، خطیب کسی ہے، تو اس سلسلے میں یہ علیحدہ شعبے ہیں۔ جی مناظر ہیں، آپ ان سے، ان میں مولانا عبدالواحد قریشی صاحب ہیں، مولانا الیاس کمن صاحب ہیں، میں نے رابطے کیے ہیں۔ مسعود صاحب ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے اس پہ وسیع مطالعہ کیا ہے۔ میں نے نہیں، طارق مسعود صاحب نے فرما دی ہے، طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے نا، میرا طبی ملان اسی پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح عبدالواحد قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ عبداللہ رضی اللہ کی بات بتائیں کہ وہ کیا وہ قرآن صحیح حدیث سے ان کا نام آتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے والد ہیں، تاکہ پتہ چلے عقائد قرآن سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ بات پر اس طرف لے گئے تھے۔ میں کہ جی اگر ہمیں مل جاتی ہماری اصلاح ہو جاتی ہے اصل میں نا۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جہلم شہر سے جی۔
اچھا میری اب میں نے عرض کیا نا جی، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ میرا اس پہ پہلے مطالعہ ہی نہیں چاہیے، تو مرزے کے سوال آنے کے بعد میں نے المحنت کا مطالعہ کیا. یہی صورتحال میری ہے کہ آپ نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ابھی. جی جی تو تسی عالم کتنے ہو؟ عالم تو نہ ہو پھر تسی. آپ کہتے ہیں ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں، تو کیسے ہم مفتی عالم بن گئے؟ آپ کو اپنے عقائد کا نہیں پتا، اپنے عقائد آپ نے پڑھے نہیں ہیں، ایویں فرید عالم بن گئے ہو، مفتی بن گئے ہو. عوام کے ساتھ یار کہانی کرائی ہوئی ہے. اے جی وہ مرزا انجینئر صاحب نے جب سے بات کی ہے نا، طارق مسعود صاحب کو پتہ چلا ہے، وہ میں کہ انہوں نے چھٹو یار، انہوں نے کتنے لے آندے ہو بچ ہر گل میں مرزا انجینئر صاحب. میں ان کا کوئی مقلد تو نہیں ہوں، یا میں ان کا کوئی نمائندہ تو نہیں ہوں، میں ان کا کوئی انہیں کے باڈی گارڈ تھوڑی ہوں. انہوں نے یہ بات چھڈو، انہوں نے وہ دین دا کام پہ کرتے ہیں تھوڑے تو بہتر، ٹھیک ہے نا. وہ تھوڑے یار ٹکر نہیں کھاندے یا پیٹ کی خاطر نہیں کرتے، وہ دین کو بیچتے ہیں. وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ بندہ کام کر رہا ہے دین کا. مزمل بھائی، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو حق ہے وہ حق ہے. حق بیان کرنا ہے، جان اللہ کو دینی ہے. یہ نہیں کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، چھوڑو جواب دیں. جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پتہ کیا ہے؟ تو تقریریں کرنا پتہ ہے، پیسے لینے تو پتہ ہے. اللہ معاف کرے. تو جی مجھے پڑھی نہیں ہوئی ہے. پھر یہ جو علماء کی جو تحقیق ہے نا جی، اس پر یہ بڑی لمبی تحقیق، تو تحقیق کرو نا یار. آپ صرف تقریریں کرنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے، اور دین کو بیچو تو نہیں نا یار. عجیب لوگ ہیں آپ. تو کوئی جواب نہیں دیا متی اللہ سعیدی صاحب نے. میں نے کہا جی جواب، فون ہی بند کر دیا. اینڈ میں فون ہی جواب نہیں، فون بند ہی کرنا نا جی، فون بند کر دیا. پھر میں نے کال کی، مجھے کہنے لگے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب. میں کیا تو انہوں نے جواب کدھر دیا؟ انہوں نے یہ عبداللہ رضی پر مجھے بات کرنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ عقائد اگر قرآن حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے، اس کا مطلب ہے قرآن حدیث سے عقائد ثابت نہیں ہوتے ہیں. تک جی نویں گل کہ جی عقائد قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوتے ہیں. استغفر اللہ. تو کیا پڑھتے رہے یار؟ تسی 7 سال سے فقہ پڑھی ہے جی، 8ویں سال تسی دورہ حدیث کر دیو، تسی کی پڑھے یار؟ کیوں تسی عوام نو ٹرک دی بتی پیچھے لاندے پہ ہو یار؟ سچی بات بتائیں، حق بات بتائیں، جس سے میری بھی اصلاح ہوتی، میں بھی خوش ہوتا یار. واقعی میں بڑا خوش تھا کہ چلو یار ان سے بھی رابطہ ہوا ہے، کوئی جواب ملے. کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ میرا فائنل کلپ ہے اسی موضوع پر. یہ جواب نہیں ملا تو میں بلکہ اب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا مادہ بھائی، کچھ نا دیوبندی فون کر کے، مادہ بھائی یہ نا حکمت بصیرت کی باتیں ہیں، یہ عقائد جو ہیں. میں کہ حکمت بصیرت یار کوئی دلیل ہے کو نہیں. تسی کیوں، آپ کیوں اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں اللہ کے بندو؟ آپ کی علماء نے آپ کو کہانی کرائی ہوئی، آپ پھر بھی آنکھیں بند کر کے پیچھے ان کے چل رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے مجھے آپ لوگوں کے اوپر، اور تعجب ہوتا ہے اللہ کی قسم کہ یار کس طرح آپ کو وہ کر رہے ہیں. اکھا بند کر کے جو چیز یعنی کہ کم ٹھیک ہے جی، قبول ہے قبول، اکھا بند کر گئی. یار تقلید تو اسی کہتے ہیں نا یار مزمل بھائی، ٹھیک ہے. تو اینڈ میں پھر میں نے رابطہ کیا، میں ان سے ملا ہوں ملتان، ان کے مدرسے میں جا کے، خیر المدارس میں، اور ان کی پرسنل رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. مولانا حنیف جلندری صاحب حافظ اللہ تعالی، میں نے ان سے رابطہ کیا ہے. میں نے کہا یار یہ میچور ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوست ہیں ان کے بڑے گہرے. مولانا طارق جمیل صاحب کے انہوں نے اپنے مدرسے میں ان کو کئی بار بلایا، بیانات بھی کروائے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی جاتے ہیں، بڑی خوشی سے ادھر بیان کرتے ہیں. اچھی بات ہے جی. اگر بات ہو حق قرآن کی ہو، صحیح حدیث کی ہو، کہانی نہ ہو.
ایکسیپٹ صرف قرآن و سید حدیث ہے. تو میں نے وہ ان سے بات کی, میں نے کہا چلو یار اگر ملو تو بہتر, اگر ابھی دور بھی ہیں, یہ بھی 2-3 دن پہلے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, طاہر اشرفی صاحب بھی اس میں, طاہر اشرفی صاحب سے بھی رابطہ جو میرا انشاءاللہ ہے, میں رابطے سب سے ہیں جی, میں ادھر بتاتا نہیں ہوں پھر یہ کہتے ہیں یار شومنٹ کرتا ہے, ابھی دستا نہیں ہے, یعنی کہ بے وقوفانہ باتیں ہیں. جب میں آپ لگائی ہیں میں نے ان کی آڈیو کا, اچھا ادھر رابطے. جاوید غامدی صاحب ہیں نا جی, بڑے ماشاءاللہ میں ان کی عزت کرتا ہوں, علمی اختلاف اس سے بھی ہے. جاوید احمد غامدی صاحب حافظ اللہ تعالی, یہاں الیاس بھائی ان کے داماد ہیں, یو ایس میں ہوتے ہیں, ٹیکسس میں ہوتے ہیں میرا خیال ہے. تو انہوں نے, میں نے ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی بات کروائی, انہوں نے بات کروائی اتحاد امت پر. تو انہوں نے ماشاءاللہ انسٹرکشنز دیں, بہت اچھا لگا جاوید غامدی صاحب سے بات کر کے. بڑے دیکھیں نا, یہ بندہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے نا, بڑے طریقے اخلاق سے بات کرتا ہے. یہ نہیں کہ بدتمیزی تو تیری اوقات کی, جیسے یہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب مجھے کہہ رہے تھے تیری اوقات ہی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. دیکھ لو مزمل بھائی, آپ تو ان کو کہتے ہیں نا, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے غامدیت پھیلا رہے ہیں وہ, تو انہوں کیا پتہ ہے. ان کے اندر تو انہوں نے بڑے اچھے اخلاق سے بات کی. میں نے کہا آپ میرے بزرگ ہیں, ظاہر ہے ایک بندے کی عمر 60 سے اوپر ہو, میرا خیال ہے ظاہر 70 کے قریب ہی ہوگی, تو بندہ بزرگ ہی ہوتا ہے نا جی. عزت کرنی چاہیے, اہل علم والوں کی عزت کرنی چاہیے. اور وہ دیوبندی تو ہے نہیں ہے, نہ ہی وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ شرکیہ جیسے یہ کرتے ہیں. ہاں داڑھی پر میرا ان کے اختلاف ہے, میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی, اور بھی کئی باتوں پر میرا اختلاف ہے, مگر وہ ماشاءاللہ سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. تو ان سے بھی میرا رابطہ ہوا ماشاءاللہ. تو میں نے جو ہے نا جی حنیف جلندری صاحب, ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی ان سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں. تو میں کہا جی اماد الاسلام بات کر رہا ہوں جہلم سے. تو المحند کا ایک عقیدہ ہے, وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ, یہ اللہ معاف کرے, اللہ کے نبی بہت بڑی ہستی ہیں, مگر اللہ کے بعد, اللہ سے پہلے نہیں, اللہ کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہو گیا نا جی. میں نے کہا جی یہ مسئلہ پوچھنا ہے المحند کا. پہلے کہتے ہیں جی جناب خیریت سے ہیں, بڑی خوشی سے. جب میں نے یہ پوچھا نا مسئلہ, یہ پوچھنا المحند کا, استاد کہتے ہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پہلے کہتے ہیں حکم کریں, دیکھ لو یار. السلام علیکم مولانا, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا کرم. اماد الاسلام بات کر رہا ہوں جہلم سے. جی کہاں سے؟ جہلم سے. جی فرمائیے. مولانا ایک مسئلہ پوچھنا تھا المحند کا. میں ذرا مصروف ہوں اس وقت کسی میٹنگ میں. تو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ کر دیا. پہلے کرتے حکم کریں, تو میں کہ یہ گزارش ہے, یہ جواب دے دیں. جو چاہیے تو یہ تو ادھر ہی جواب دیتا ہے, بھائی یہ قرآن کی آیت ہے آپ پڑھ لیں, یہ فلانی حدیث ہے بخاری کی مسلم کی, تو پڑھ لیں. تو میں لاجواب ہو جاتا. مگر حنیف جلندری صاحب وہ عالم سر جو مفتی طارق مسعود صاحب, عمران بشیر صاحب, مولانا جاوید قریشی صاحب, میں نے ان سے بھی رابطہ کیا. کئی علماء کو وہ نا, کئی علماء کی نمائندگی کرتے ہیں, بڑے ہیں وہ, یعنی کہ فضل الرحمان صاحب, تقی عثمانی صاحب کو وہ اپنے مدرسے بلاتے ہیں, بیانات کراتے ہیں. ان کا یعنی کہ حالانکہ عمر ان کی تھوڑی کم ہے ان سے, مگر ان کا ایک قدکاٹ ہے پورے پاکستان میں. میں نے پھر نا, جو میں نے ابھی پہلے بات کی پھر دہرا رہا ہوں کہ میں نے پھر فیصلہ کیا, میں نے کہا یار آپ آڈیو نہیں چلانی, یہ میرا فائنل ہے, کیونکہ جواب تو انہوں نے دیا نہیں. اتنے بڑے عالم ہیں حنیف جلندری صاحب, مکتبہ دیوبند کے ہیں جی, اور جو ہیں احناف جو ہے حنفی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, ان کے پاس جواب نہیں, تو پھر کس فائدہ نہیں ہے ایسے بار بار نہ کال کرنے کا کسی کو. تو اب میں بس پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں گزارش دیوبند کے کچھ دوستوں سے, تبلیغیوں سے خاص طور پر, کہ بھائی اللہ کے بندو آپ اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہلوائیں.
تبلیغ والے ہمارے کوئی نادان کہتے ہیں ہم دیوبندی بھی ہیں، وہ اللہ کا مطلب تبلیغ والے تو کہتے نہیں ہم دیوبندی ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم تبلیغ مسلمان ہیں، ہم تو امتی ہیں اللہ کے رسول کے۔ تو جی کہ وہ حضرت تھانوی صاحب کی بات ہے کہ تعلیم ہماری ہوگی تو تبلیغ جو مولانا الیاس صاحب والی ہوگی، یہ نہیں، تعلیم ہوگی قرآن کی سر اور سید حدیث کی ہوگی، اور محنت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی۔ یہ کہ نا آپ، یہ ایک ایسی بات ہے، عوام کو صحیح ٹریک پہ لگائیں، چلائیں۔ تو میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں جی، ان تینوں کی باتیں عوام نے سننی ہوگی، میں ادھر چلاؤں گا بھی، میں عرض کیا، اور اخیر میں ایک پھکی دے کر تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو وہ پھکی یہ ہے جی، علماء دیوبند کے لیے بھی اور علماء بریلویوں کے لیے، دونوں کے لیے۔ پہلے دیوبندی پھکی یہ کہ مجھے آپ نے پھکی یہ کہ پھکی کا لفظ چلو چھوڑ دیں، یہ ذرا ہمارے انجینئر صاحب ہیں حافظ اللہ تعالیٰ وہ یوز کرتے ہیں، تو ابھی انشاءاللہ میں بھی کوئی نام ادھر انٹروڈیوس کراؤں گا۔ مجھے جواب چاہیے قرآن سے، یہ حدیث سے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت سے، کہ ان سے یہ واقعات ثابت ہیں جو یہ لکھے ہوئے ہیں۔ مولانا سید مناظر احسن گیلانی صاحب سوانح قاسمی میں جلد نمبر 2 صفحہ 29 میں لکھتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کے متعلق مولانا منصور علی خان صاحب سے نقل کرتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب اگر اکیلے کسی مزار بزرگ کی قبر پر جاتے، اکیلے اور کوئی دوسرا شخص عوام و ناس میں سے وہاں موجود نہ ہوتا تو آواز سے عرض کرتے، اونچا کہتے، آپ میرے واسطے دعا کریں۔ قرآن کی آیت، اللہ معاف کرے، صحیح حدیث صحابہ کو کوئی عمل بتا دیں انہوں نے ایسے کیا ہو، آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ بریلویوں کو ایم ہی کہتے رہتے ہیں جی کہ وہ قبر والوں سے مانگتے تو آپ کو مانگتے پہ ہو، ٹھیک ہے جی، یہ لکھا ہوا ہے ان کی کتاب میں جی، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح مولانا امجد علی قادری رازوی صاحب بہار شریعت جی صفحہ نمبر 314 پہ لکھتے ہیں، قبر کا طواف، قبروں یہ جو ہے نا جی پمفلٹ ہے، قبروں سے فیض کا عقیدہ رکھنے والے علماء کے حوالہ جات، فیض قبر سے میٹر، قبر کا طواف تعظیمی منع ہے، وہ لکھتے ہیں، اگر برکت لینے کے لیے گرد مزار پھیرا تو حرج نہیں، مگر عوام منع کیے جائے، بلکہ عوام کے سامنے بھی نہ کیے جائے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ لیں گے۔ اللہ معاف کرے کہ برکت کے لیے کر لیا جائے تو منع نہیں، اللہ معاف کرے، یہ طواف قبروں کا اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، یہ کون سے صحابی نے یہ عمل کیا؟ اللہ کے بندو مجھے اب بتائیں۔ بریلوی علماء مجھے حیرت ہوتی ہے یار، آپ اتنے آگے نکل گئے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ قبروں کا طواف کہہ رہے ہیں برکت کے لیے کر لیا جائے، استغفر اللہ۔ عوام کو آپ نے کہانی کرائی ہوئی ہے قرآن اور صحیح حدیث کے، آپ منافقین کو چلا رہے ہیں، ان کو اگینسٹ کر رہے ہیں یار، اور جو قرآن صحیح حدیث کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہے، عجیب بات ہے۔ دکھ ہوتا ہے مجھے آپ کی حرکتوں پر، آپ کی باتوں پر۔ چلو یہ لکھ گئے ہیں تو آپ ان کا ڈیفینڈ تو نہ کرے کو جی غلطی ہوگی، اب ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں، جی گلاں ٹھیک لکھی ہیں، ہم دفاع کریں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کی بات قرآن کی بات کا دفاع کریں گے اور صحیح حدیث کا دفاع کریں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں مشکات المصابیح ہے زمیل بھائی، یہ آپ پڑھیں، میں سب کو گزارش کروں گا کہ یہ مشکات المصابیح خرید کر پڑھیں۔ مجھے تو ویسے گفٹ ملی ہے، پچھلی دفعہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو دے دی تھی جب میں کراچی گیا تھا، انہوں نے دینی کسی مولوی نے کتاب یہ جنہوں نے دی ہے ان کو اللہ جزائے خیر دے، ان کو بھی دل کر رہا تھا، میں نے کہا یار آپ کو پیسے میں دے دوں تو بعد میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، خرید کر میں اللہ کے فضل سے
پڑھنا چاہتا ہوں. ایسے ہی نہیں کہ مجھے گفٹ کوئی دے دے، اب اور بات ہے. جیسے ہمارے کئی میرے یہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہے پنڈی والے، میں گیا تھا، انہوں نے مجھے بکس دی تھی. شام علیہ زیر صاحب کے پاس میں گیا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بکس دی تھی، قرآن پاک دیا. اور بھی غامدی صاحب کے بیٹے ہو گئے، جواد نقوی صاحب ہو گئے، بکس دی. تو اگر خود بندہ خرید کر پڑھے اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک حدیث بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں جی. بخاری مسلم کی حدیث شریف ہے. ہاں دیکھیں نا، مڑ مزہ آئے گا گل کرنے دا اور سننے دا بھی. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ بخاری مسلم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے محبوب ہیں اللہ کے بعد. میں پھر بار یہ تیسری بات چوتھی بات اس لیے ریمائنڈ کر رہا ہوں بار بار کہ کوئی مجھے یہ نہ کہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ بات کی تھی من سب نبی فقتلو، حدیث جو ہے نا وہ ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. آپ محدثین سے پوچھیں یا اہل حدیث جو ہے بہت بڑا پاکستان میں ایک یعنی کہ بریلوی دیوبندیوں کے بعد بڑا مکتب ہے، ان سے جا کے پوچھیں، وہ ان حدیث کو، اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، من سب نبی فقتلو والی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اللہ کے نبی محبوب ہیں، اللہ کے بندو جان مال ماں باپ سے بڑھ کر ہیں. اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ کہانی کسی اور کو کرائیے گا، ٹھیک ہے نا، غلط بیانی نہ کیا کرے. جب آپ کے پاس جواب ہوتا نہیں آپ کہتے ہیں جی یہ فلانا ہی ہو جائے، فلانا ہی ہو جائے. جیسے حبشہ میں ہجرت ہوئی نا جی مزمل بھائی مسلمانوں کی، تو انہوں نے اینڈ میں پتہ ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے بارے میں یہ دیکھا نا کہ ہر طرف سے جیت رہے ہیں، جی یہ تو گستاخ نے تواڈے نبی دے عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں. کہ بھائی جی نا، یہ کام نہیں کرنا. جس نے بھی اللہ رسول کا کلمہ پڑھے اور اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے، جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، وہ مسلمان ہیں. کوئی حق نہیں آپ کا کہ اس کو آپ یعنی کہ وابی کہیں یا گمراہ کہیں یا آپ یعنی کہ گستاخ کہیں. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ تو ظالموں ڈرو اللہ سے. تو یہ مشکات المصحابی ہے جی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ جی، نسائی. تو یہ کتابیں آپ پڑھیں، قرآن سے جوڑیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو. کتابوں کے ساتھ جوڑنا ہے، بابوں کے ساتھ نہیں. ہاں بابے وہ جو آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑیں، ان بابوں کی مانے جو کتابوں کے ساتھ جوڑیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، قرآن اس کے ساتھ جوڑیں، وہ ٹھیک ہے. بابا جو بابا کہانیوں کے ساتھ جوڑے اس بابے دی منو نے گل، اس بابے نے کہو جی بابا جی معاف کرو. ہاں ٹھیک ہے جی، میں بات کلوز کرتا ہوں، وائنڈ اپ کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.